الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تبدیلی کا سسٹم اور نظام بتایا ہے، اور اسی سلسلے میں قرآن کی جس آیت کو بھی ہم نے پڑھا، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سسٹم کے اعتبار سے نہیں چلو گے، سسٹم میں دونوں چیزیں آتی ہیں، ایک ایمان، یقین، عقیدہ، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ بھی آتا ہے، اور دوسرا جو تقاضا ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، جو نظام ہے، وہ بھی آتا ہے۔ تو اگر تم اس نظام سے اور اس سے اپنے آپ کو تم ہٹاؤ گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ تو جو ہم لوگوں کا عنوان چل رہا ہے، ترک کا جو عنوان چل رہا ہے، پچھلے سیشن میں بھی بات آئی، یہ وہ لوگ تھے جو بہت بڑے وحشی اور جاہل اور اجڑ قسم کے لوگ تھے، جنہوں نے سوائے گردنیں کاٹنا اور اس میناروں کے اوپر کرسیاں بچھانا، اس کے علاوہ سیکھا نہیں تھا۔ لیکن جب ایمان اور یقین کے دائرے میں جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا کام لیا کہ وہ جو کام اہل عرب سے نہیں ہو سکا، ان ترک حضرات نے کیا۔ خلافت عثمانیہ کا جو عنوان چل رہا ہے، اس سے پہلے ترکوں نے اور بھی کارنامے کیے تھے جو تاریخ کی نگاہ سے پوشیدہ ہے، اور ایسا موڑ ہے وہ ہسٹری کا اور تاریخ کا کہ اگر اس ایج کو اور اس زمانے کو نکال دیا جائے تو بہت ساری ہماری تاریخ ہمارے دماغوں سے غائب ہو جائے گی۔ پچھلے ہفتے آپ لوگوں نے دیکھا، پچھلے ہفتے کا مطلب پچھلے سیشن میں آپ نے دیکھا کہ ترک کی نسل کیا ہے، کہاں سے وہ نکلے، ان کا اوریجن کا کیا ہے۔ مغلیہ ترک کا اوریجن بتایا گیا، عثمانی ترک کا اوریجن بتایا گیا، پھر چنگیز خان اور ہلاکو خان کے خاندان کا اوریجن بتایا گیا، اور ان کا تعلق اور رابطہ بتایا گیا۔ اس میں سے سلطنت عثمانیہ مشہور ہو گئی، ارطغرل غازی اور عثمان غازی اور اس کے بعد کے لوگ محمد فاتح، یہ حضرات مشہور ہو گئے کیونکہ انہوں نے 600 سال تک عالم اسلام کی بہت اچھی حفاظت کی۔ یہ تفصیلات پیچھے آئی، پوائنٹس آئے، اور وہ تاریخ آگے انشاءاللہ آئے گی۔ لیکن ہم تغرل بیگ کو بھول جاتے ہیں۔ دیکھنے میں تغرل بیگ کا زمانہ چھوٹا سا، لیکن تغرل بیگ کے زمانے کی وجہ سے ایک ایسا کردار تھا کہ صحیح انداز میں کہا جائے تو کروسیڈ وارز کو جیتنے والے جو مسلمان تھے وہ تغرل بیگ کے مرہون منت اور احسان مند ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق ترکیوں سے نہیں تھا، وہ بربری قبیلے کے غلام تھے، لیکن جس گود میں ان کی پرورش ہوئی وہ ترک حضرات تھے۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ اسی کا ایک حصہ دیکھیں گے، اور جب آپ کے سامنے ایک لفظ استعمال کیا جائے عبد القادر جیلانی، تو فوراً عقیدت سے ان کے بارے میں دعا نکلتی ہے، اور ہمیشہ علیہ الرحمہ، رحمت اللہ علیہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے امام غزالی کا نام لیا جائے تو دنیا کی نظر میں ایک ٹاپ تھنکر کا چہرہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ عمر خیام کا نام لیا جائے تو فارسی لٹریچر اور ادب، فارسی لٹریچر کے اندر اسلامی تھاٹ اور اسلامی فکر کا نمائندہ ابھر کے آتا ہے۔ اور نظام الملک کا نام لے لیا جائے تو فوراً ہمارے سامنے آتا ہے کہ سب سے بہترین ایجوکیشنل سسٹم ڈیولپ کرنے والا وہ شخص کی جب بادشاہ وقت نے پوچھا کہ حضرت بابا کہا کرتا تھا بادشاہ، اس کو ابھی آتا ہے تذکرہ، بابا آپ بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اگر یہی پیسے فوج پہ لگا دیا جاتے تو آدھی دنیا ہم فتح کر لیتے۔ تو نظام الملک نے کہا بیٹا فوج کے تیر چند گز جاتے ہیں لیکن تعلیم کے تیر صدیوں تک جاتے ہیں۔
تو ان کانسیپٹ کو ہم نے بھلا دیا اس وجہ سے کہ یہ تاریخ ہمارے نظر میں نہیں رہی. تاریخ میں عروج و زوال بہت ہے. کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھنے کے سائڈ بہت الگ ہوتے ہیں. کوئی جو ہوتا ہے فلسفے کے طور پر دیکھتا ہے تو فلسفی نکالتا ہے, کوئی ہسٹری کو فن کے طور پر دیکھتا ہے تو بادشاہوں کا عروج و زوال, اس نے اس کو مارا اس نے اس کو کاٹا, یہ دیکھتا ہے. ہم لوگوں کا عنوان اسلامی فکر کا ہے, اور ہم لوگوں کا عنوان اور پیغام بھی یہی ہے کہ منفیات کو جا کر کے ہم وہاں پہ تبدیل نہیں کر سکتے, نگیٹیوزم کو جا کر کے بدل نہیں سکتے. اسے سبق لیتے ہوئے آگے مثبت قدم ہم اٹھائیں تو وہاں ہم تبدیلی آگے لا سکتے ہیں. تو اس انداز سے عنوان بھی جو اسلامک تھاٹ دیا گیا ہے, تاریخ کے دھارے کے ساتھ ساتھ یہ تذکرہ بھی چلتا رہتا ہے کہ تاریخ کے گوشوں سے ان موتیوں کو نکال کر کے لے کر کے آئیں جن کی وجہ سے آج صحیح کہا جائے تو اسلام ہمارے ہاتھوں میں امن اور سکون کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ آگے اس کو پہنچائیں. تو ٹاپک عنوان ہے کہ 11ویں صدی میں مملکت اسلامیہ کے محافظ ترک اور صلیبی جنگیں. اب اس ٹاپک تک پورے جانے کے لیے ایک مرتبہ اپنے ذہن میں پھر وہ ہسٹری لائیں کہ خلافت عباسیہ ہارون رشید کے بعد مامون, اور اس کے بعد بہت زیادہ تو متوکل اور معتصم, اور اس کے بعد سے اس کا کردار ڈاؤن ہونے لگا, گرنے لگا. بادشاہوں کی اکثریت تھی جو ان بادشاہوں کی طرح سے سسٹم کو سنبھال نہیں سکی, تو بغداد میں نام کی بادشاہت رہ گئی. خلافت عباسیہ کی جڑ ختم ہوئی 1258 میں, 1258 عیسوی میں. لیکن 11ویں صدی سے لے کر کے 1258 یعنی 13ویں صدی اس کو کہا جاتا ہے, اس کے درمیان تک یہ خلافت عباسیہ ایک بس کھلونا بنی رہی, ایک نام باقی رہا, کام اصل میں بکھر گیا. جب بکھراؤ ہوا تو بکھراؤ کے وقت میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں خوب قائم ہوئی. بعض نے بہت نقصان بھی پہنچایا اور بعض سے بہت فائدہ بھی ہوا. عباسیہ خلافت کے عروج کے زمانے میں اسلامی حکومت اندلس, مراکش سے لے کر کے ہندوستان یعنی بلوچستان تک قائم تھی. مگر عباسیہ حکومت کا جب زوال ہوا, ڈکلائن ہوا, تو اسلامی حکومت کئی چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں بٹ گئی, جس میں کچھ مشہور خاندان یہ تھے. ایک سامانی حکومت, اس خاندان کا بانی نصر ابن احمد ابن اسد سامانی تھا. یہ ایرانی نسل تھا. اس نے ماوراء النہر کے علاقے پر حکومت کی بنیاد ڈالی, اور یہ حکومت 874 عیسوی سے لے کر کے 1005 عیسوی تک قائم رہی. اتنا بڑا عرصہ اس نے حکومت کیا, اور پورا وہ دریائے فرات کے بعد یعنی جو اس وقت کا علاقہ ترکمانستان, ترکستان, آذربائیجان, یہ سارے علاقے ہیں جو ماوراء النہر کہے جاتے ہیں. دوسری تھی بنو بویا. یہ حکومت ایران اور عراق کے مختلف حصوں میں قائم ہوئی, جس کے بانی عماد الدولہ, رکن الدولہ اور عضد الدولہ تھے. یہ مشہور کمانڈرز تھے. یہ بھی ایرانی نسل تھے اور شیعہ برادری سے تعلق رکھتے تھے. یہ حکومت 934 سے لے کر کے 1055 تک قائم رہی, 120 سال کے آس پاس تک قائم رہی. اور یہ بات بھی آپ بریکٹ میں سمجھیں کہ بنو بویا وہی حکمراں ہیں جن کے دور میں باقاعدہ تعزیہ داری شروع ہوئی. اس سے پہلے تعزیہ داری شیعہ برادری کے اندر بھی نہیں تھی. تیسری حکومت جو قائم ہوئی فاطمیہ. اس خاندان کا بانی عبداللہ عرف مہدی تھا. یہ لوگ اسماعیلی شیعہ برادری سے تھے. ان کی حکومت افریقہ کے قیروان علاقے میں قائم ہوئی. 909 عیسوی سے لے کر کے 1171 تک یہ قائم رہی. اسی خاندان کے ایک بادشاہ المعز نے مصر فتح کیا اور قاہرہ شہر کی بنیاد ڈالی. جو کیریو سٹی ہے, مصر کا قاہرہ شہر ہے, اس کا فاؤنڈر المعز ہے جو فاطمی حکومت کا بادشاہ تھا. عباسیہ حکومت کے بعد یہ سب سے مضبوط حکومت تھی. بعد میں نور الدین زنگی کے زمانے میں اس حکومت کا خاتمہ ہوا. اب آتے ہیں ہم لوگ سلجوقی ترک پہ. جیسے چھوٹی چھوٹی یہ حکومتیں قائم ہوئی, اس میں ایک سلجوقی ترک بھی تھے. سلجوقی ترک, اور آپ جیسا نقشے میں دیکھیں تو ایک بڑا ایریا ان کے ہاتھوں میں آ چکا تھا, اور بہت بڑے ایریا کو انہوں نے متحد کر دیا تھا. 11ویں صدی اور 14ویں صدی عیسوی کے درمیان میں مشرق وسطی اور وسط ایشیا یعنی
جو اس وقت ترکی ہے وہاں سے لے کر کے چائنا بارڈر کے اوپر سے لے کر کے اور ہندوستان کے قریب قریب تک کے علاقے یعنی غزنی وغیرہ کا سارا علاقہ انہی کے ہاتھوں میں تھا. جو نسلاً سلجوقی ترک اور اوغوز ترک تھے، بعض جگہوں پہ ایغور بھی لکھا ہوا ہے. تو موجودہ اگر ایغور درست ہے تو موجودہ جو چائنا میں ایغور مسلمان ہیں جو کاشغر میں ہیں، اس علاقے ان مسلمانوں کا سلسلہ بھی انہی تک جاتا ہے. مسلم تاریخ میں اسے بہت اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ عباسیہ حکومت کے ڈکلائن اور زوال کے بعد اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی سلطنت تھی. سرحدیں ایک طرف چین سے لے کر کے بحیرہ متوسط تک اور دوسری طرف عدن سے لے کر کے سیریا اور شام اور بخارا تک پھیلی ہوئی تھی، اور ان کا جو زمانہ ہے وہ ایک گولڈن ایج کہا جاتا ہے. یہی وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں عباسیہ حکومت اپنی سنجیدگی اور اپنا وقار کھو چکی تھی اور چھوٹے چھوٹے خاندانوں کے اندر حکومت قائم تھی. اب چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں جب حکومت قائم تھی تو بیت المقدس جو عیسائی دنیا کی نظر میں بہت دنوں سے کھٹک رہا تھا، جب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اسے آزاد کروایا تھا، اس کے بعد سے لے کر کے مختلف وقتوں میں یہ ارمان رہا، مگر حکومتیں اتنی مضبوط تھی کہ یہ اس کی طرف نظر نہیں کر سکتے تھے. جب ٹکڑوں میں بکھراؤ ہوا تو بکھراؤ کے نتیجے میں ان کی جرأتیں بڑھی اور انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی تیاریاں شروع کی. یہی وہ زمانہ تھا جس وقت ان کی تیاریاں چل رہی تھی اور چھوٹی چھوٹی حکومتیں بکھر رہی تھی. ان بکھراؤ میں جو سب سے بڑی نقصان کی وجہ ہے آج تک قائم ہے، اور نہ جانے کیوں یہ اس وجہ سے اب اپنے آپ کو ہم دور نہیں کرتے. کئی مرتبہ آپ کے واٹس ایپ پر یہ میسج آتا ہوگا کہ فلاں علاقے کے اندر 5000 مسلم ووٹ، غیر مسلم ووٹ 2000، پھر بھی غیر مسلم جیت گیا. اس کا تجزیہ آتا ہے کہ 15 مسلمان کھڑے تھے، کسی کو 1000 ملا، کسی کو 100 ملا. یہ بکھراؤ جو ہوتا ہے کمزور کو اوپر لا دیا کرتا ہے. یہی وہ بکھراؤ تھا کہ 22 لاکھ مربع میل کا ایریا عالم اسلام کے پاس ہونے کے باوجود چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں رہنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف اپنے دشمنوں سے مدد حاصل کی گئی، اور مدد حاصل کرنے کے نتیجے میں علاقے ان کو دیے گئے. اسی زمانے میں یہ سلجوقی ترک کی حکومت قائم ہوئی. معاملہ یہ تھا کہ یہ آبائی مسلمان نہیں تھے، ان کے باپ دادا مسلمان تھے تو عیش و عشرت میں پڑے ہوئے مزے میں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایک مقام ہے، ایسا کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم خیر امت ہیں. بعد والا ورڈ بھول جاتے ہیں کہ کیوں خیر امت ہے، کس کام کے لیے خیر امت ہے. بغداد سے لے کر کے جزیرۃ العرب کے مسلمان اس سبق کو بھلا رہے تھے، تو یہ وحشی قسم کے ترک جو نو مسلم تھے، ان میں خلوص کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا. وہ کاسٹ اور کریڈ کے ڈسکریمنیشن اور مسالک کے بندھنوں سے آزاد اپنے آپ کو تصور کرتے تھے. یہاں مسلک سے میری مراد لڑنے والے جو فرقہ واریت ہے وہ میری مراد ہے. علوی سازشوں، سبائی ریشہ دوانیوں سے بالکل پاک تھے. انہوں نے دین اسلام کی خدمت کے خوب موقع پائے. جہاں تک ان کے امکان تھا ان میں انہوں نے مذہبی علوم اور نیک لوگوں کی خوب خدمت کی. جیسا کہ ابھی نام ہم نے چند نام لیے کہ انہی کے علاقوں میں اتنے بڑے بڑے لوگ کیوں پیدا ہوئے. وجہ یہ تھی کہ دوسروں کے علاقے میں بھی پیدا ہوئے مگر ان کو بڑھنے نہیں دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا. ان کو سکون کے ساتھ بڑھنے کا موقع ملا. اور ابھی جب تذکرہ آئے گا تو آپ کو وہ واقعہ ہم دہرائیں گے جس واقعے کے اندر جو ایک باطنی حکومت تھی اور اس حکومت کے تحت باطنی حکومت نے کتنا عالم اسلام کا نقصان پہنچایا تھا، وہ تذکرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ان کی خصوصیت ایک تو یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے پاک رکھتے تھے. دوسری خصوصیت یہ تھی کہ سب نے عباسی حکومت کو لوٹنے کی کوشش کیا، مگر یہ عباسی خلفاء کی تکریم کرتے تھے، عزت کرتے تھے اور ان کو عزت کا مستحق جانتے تھے. لیکن اموی، علوی، عباسی آپس کی جو کلیش تھا، آپس کی جو رقابتیں تھی، وہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے. اور اس زمانے میں جبکہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف پڑوسی ملکوں سے مدد لے رہے تھے تو انہوں نے عیسائیوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکا اور پیچھے تک ہٹایا. سلجوقی ترک میں سب سے پہلے جس کا نام آتا ہے سلطان طغرل بیگ کا نام آتا ہے. یہی وہ طغرل بیگ ہیں جو
جن کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ارطغرل سے پہلے تغرل. ارطغرل کا زمانہ تو ابھی بعد میں آنے والا ہے. کردار میں دیکھا جائے تو دونوں کا کردار ایک ہی طرح کا نظر آتا ہے کہ ارطغرل بیگ کو بھی باپ دادا سے حکومت نہیں ملی تھی, انہوں نے اپنی محنت اور جستجو کے ذریعے سے اس حکومت کو حاصل مطلب انعام کے طور پر حاصل کیا تھا, ان کے اولادوں نے بہت آگے بڑھایا. تغرل بیگ ان کا پورا نام رکن الدین ابو طالب محمد ابن میکائیل تھا. سلجوقی سلطنت کی یہ پہلے سلطان تھے جن کی حکومت سن 1016 سے لے کر کے 1153 تک 145 سال قائم رہی, جس نے اکثر عالم اسلام کو ایک بار پھر متحد کر دیا تھا. انہوں نے 26 سال حکومت کی, اور 26 سال حکومت کرنے میں آپ خود تصور کر لیجئے, جہاں ٹکڑے ٹکڑوں میں حکومت بٹی ہوئی ہو اور عباسیہ حکومت ناکام ہو چکی ہو اور صلیبیوں کی فوجیں داخل ہو رہی ہوں اور علاقے جا رہے ہوں, بیت المقدس جانے کے بالکل قریب آ چکا ہو, ایسے عالم میں حکومت کو متحد کرنا تو تغرل بیگ کا کتنا بڑا کردار ہوگا. سلجوقی حکمرانوں کے اندر جو حکمرانی رہی ہے, ان حکمران کے اندر ہم دیکھیں تو سلطان تغرل بیگ کے بعد الپ ارسلان, ان کا بیٹا ملک شاہ, اور اس کے بعد آنے والے خاندان کے اندر احمد سنجر. ان تینوں نے اتنا بڑا کارنامہ ادا کیا ہے کہ اسی کارنامے کی وجہ سے بیت المقدس جو ہے بہت عرصے تک عالم اسلام کا حصہ رہا. مختصر ان کے بارے میں اگر ہمیں جاننا ہے تو الپ ارسلان تغرل بیگ کے بھتیجے تھے. آپ یہ دیکھیے کہ ان کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت تھی کہ اپنی اولاد کے بجائے جو مستحق ہوتا تھا اس کو یہ خلیفہ بناتے تھے. الپ ارسلان نے آرمینیا, شمالی شام اور اس کے آگے کے علاقے فتح کر کے سلجوقی حکومت میں شامل کر دیے. عربوں کے زمانے تک بھی جو علاقے فتح نہیں ہوئے تھے ان علاقوں کو میں الپ ارسلان نے شامل کیا, اور ان کی خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت تھی کہ بہت بڑے انصاف پسند بادشاہ تھے. 10 سال حالانکہ حکومت کی انہوں نے الپ ارسلان نے, اور 10 سال حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں عوام کے بڑے ہر دل عزیز تھے. یہاں تک انصاف کیا کرتے تھے کہ اگر ان کے فوج میں سے یا ان کے لوگوں میں سے کسی نے ناانصافی کی تو پھر معاف نہیں کرتا تھا یہ بادشاہ, عوام کے لیے لٹایا پڑتا تھا. لیکن اگر حکومت کے کارندوں میں سے کسی نے ظلم کیا تو ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ارسلان کو پتا چلا کہ اس کے ایک غلام نے ایک دیہاتی سے تہبند چھین لیا, پنچی لنگی چھین لیا. الپ ارسلان نے اس جرم میں اپنے غلام کو پھانسی پہ چڑھا دیا تاکہ کسی حکومت والے کو جرأت نہ ہو سکے کہ عوام کے اوپر ہاتھ ڈالے. اور باقاعدہ اس نے فقیروں اور غریبوں اور محتاجوں کا رجسٹر تیار کیا تھا. آج جس کو سروے کہا جاتا ہے اور باقاعدہ ناموں کا اندراج ہوتا ہے کہ ان کو راشن ملے گا, یہ اے پی ایل ہوں گے یا بی پی ایل ہوں گے, یہ سب کا سب الپ ارسلان کر چکا تھا. اور الپ ارسلان کے بعد اس کا لڑکا جو ملک شاہ تھا 18 سال کی عمر میں بادشاہ بنا تھا. 18 سال کی عمر میں. یہ کہا جاتا ہے نا کہ جس طرح کی تربیت ہوتی ہے اس کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں. تغرل اور ان کے بھائی, 2 بھائیوں نے مل کر کے کوششیں کی تھی. انہوں نے دوسروں کی عزت دیا اور دوسروں سے عزت حاصل کیا. انہوں نے اس انعام کے طور پر جو تربیت کی, انصاف کا جب اثر یہ ہوتا ہے کہ آنے والی جو نسل ہوتی ہے وہ فرما بردار ہوتی ہے. یہ اصول اسلامی, جو ظلم کرے گا اس کی نسل اچھی نہیں ہوگی. وہ ظلم چاہے کسی طرح سے ہو, انڈیویجول انفرادی ظلم ہو یا اجتماعی ظلم ہو. اور یہیں سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے گھرانوں میں اس بات پر غور نہیں کرتے کہ گھرانوں میں کس انداز سے کس پر ظلم ہو رہا ہے. نتیجہ ہوتا ہے کہ آنے والی نسلیں ضدی پیدا ہوتی ہیں, نہ ان کی عزت کرتی ہیں نہ ان کی تکریم کرتی. ملک شاہ 18 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا اور اس نے ویسٹ میں شام کا مزید ایریا, جنوب میں یمن, عمان تک کی سلطنت تک کو فتح کر لیا. اور سب سے بہترین یہ بادشاہ تھا, انصاف کا تو باپ سے بھی زیادہ اس کو خیال ہوتا تھا. اس میں ایک سلسلے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ اس کے زمانے میں اس کے فوجیوں نے ایک بڑھیا کا بیل چھین لیا, کاٹ کے کھا گئے. بڑھیا پریشان, کیسے بادشاہ تک پہنچے؟ تو صبح صبح بادشاہ گزرتے ہوئے جا رہا تھا, ایک پل سے گزر رہا تھا. بڑھیا اسی پل پہ آ گئی, اسی برج پہ آ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی, بادشاہ سنو, میرا انصاف تم یہاں کرو گے یا پل سرات پر کرو گے؟
تو وہ اتر آیا گھوڑے سے, کہنے لگا مائی وہاں تو میری ہمت نہیں ہے, جو انصاف لینا یہیں سے لے لو. تو بڑھیا نے اپنی شکایت پیش کی اور سخت سزا مجرموں کو اس نے دی. امن و انصاف, امن قائم ہو گیا. یہی وہ شخص تھا جس نے نظام الملک توسی جیسا ہیرا تراش کر کے نکالا. نظام الملک کو اس نے سمجھ لیجئے کہ وزیر اعظم بنا دیا. اور نظام الملک ایک ایسی شخصیت تھا جس نے اپنی خوبیوں پر آپ پوری اس ترک سلطنت کو, عالم اسلام کو ایسا چمکایا کہ اس کی خوبیاں اگر لکھی جائیں تو مورخین لکھتے ہیں کہ 2 منسٹرز ایسے گزرے ہیں کہ اگر ان کے بارے میں ان کو کمپیئر کیا جائے تو لکھنے والا حیران ہو جائے گا کہ کس کو میں زیادہ مقام دوں. ایک ہے برامکا, دوسرا ہے نظام الملک توسی. ہارون رشید کی کامیابی تھی برامکا کی وجہ سے, جس کا تذکرہ اس کے پہلے کے لیکچر میں سیزن میں آ چکا. اور اس بادشاہ کی خوبی تھی نظام الملک توسی کی وجہ سے. نظام الملک تعلیم کے اوپر بے درے خرچ کرتا تھا, چھوٹے چھوٹے معاملے میں بڑی بڑی اسکالرشپ دیا کرتا تھا. یہاں تک کہ بڑا مدرسہ, جو سب سے بڑا مدرسہ قائم ہوا بغداد کا, اس مدرسے کا نام تھا نظامیہ. یہی ہے نظامیہ جس سے درس نظامی جوڑا جاتا ہے. نظام الملک توسی کے نام سے تھا. اور ہر مدرسے, یعنی مدرسہ کا لفظ لیا جائے تو آج کے زمانے میں مدرسے کے لفظ کو چھوٹا سا بنا دیا گیا ہے. کالج, یونیورسٹی کے کانسیپٹ میں مدرسہ ہوا کرتا تھا. ہر مدرسے کا خود دورہ کیا کرتا تھا. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ مدرسے کے دورے کو پہنچا اور اس نے مختلف دورے کیے, اور ایک بچہ بڑا ذہین, سوالوں کا جواب دینے والا اور بڑا سنجیدہ بچہ نظر آیا. جب واپس نکلنے لگا تو مدرسے کے محتوی نے سوال کیا کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں. تو اس نے کہا اگر یہ بچہ نہ ہوتا تو آج میں مدرسہ بند کر کے نکل جاتا. اب مدرسہ میں قائم رکھوں گا, اگر سب نکل گئے, یہ بچہ بھی رہا تو میرا مدرسہ, میری جامعہ ایسی ہی چلتی رہے گی. اور اس بچے کا نام تھا امام غزالی. یہ تھا مدرسے نظامیہ کا پروڈکٹ, اور اس کا قائم کرنے والا نظام الملک توسی. یہی تھا کہ ایک مرتبہ بادشاہ نے دیکھا, اور بادشاہ ان کو عزت سے بابا کہا کرتا تھا کیونکہ والد کے دوست تھے. یہ کہا بابا آپ جو مدرسے پر خرچ کر رہے ہیں, یہ دولت اگر فوج پر خرچ کی جائے تو آدھی دنیا فتح کی جا سکتی ہے. تو نظام الملک نے جواب دیا بیٹا جو تم فوج پر بھرتی کرو گے, فوج پر جو خرچ کرو گے, اس کے تیر چند گز دور جا کر کے گریں گے, اور میں اہل علم کی فوج تیار کر رہا ہوں, اس کی دعاؤں سے تیر آسمان کے پار چلے جائیں گے. نظام الملک توسی یہ تھا. اور نظام الملک توسی کا عالم یہ تھا, بادشاہ نے جب اختیار دیا تھا تب نا, اور ایسا نیک وہ بھی تھا اور ایسا نیک یہ بھی تھا تب تو. اسی لیے یہ بات مشہور ہے کہ لیڈرشپ فالوورشپ سے جانی جاتی. لیڈرشپ ناکام ہو جاتی ہے جب وہ فالوورشپ ناکام ہو, اور فالوورشپ اچھی ہو, لیڈر اچھا نہ ہو تب بھی ناکامی ہوتی ہے. دونوں کا کوآرڈینیشن بہت اچھا ہوتا ہے. بادشاہ نے وقت دیا, اختیارات دیے تھے, یہ نکلتا تو سونے اور اشرفیوں سے اپنی تھیلیاں بھر بھر کے نکلتا اور جاتا رہتا, دیتا رہتا لوگوں کو, اور تاکید کر کے تعلیم کے عنوان پر بہت لاتا تھا. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک سبزی فروش کی دکان سے گزرا تو ایک بوڑھا جو ہے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں, بیوی بچے ہیں, کم کمائی ہے. نظام الملک نے دے دیا اٹھا کے. سبزی فروش نے ان کو بڑی دعا دی. آگے گیا تو تب تک جو ہے وہ شخص جس نے مانگا تھا بھیس بدل کے آگے اور آ کے کونے پر بیٹھ گیا اور کپڑوں میں پیر چھپا کر کے لنگڑا بن گیا. بادشاہ نے پھر دے دیا. پھر سے موڑ گھومتا تھا, چکر لگاتا تھا, یہ پھر سے ایک موڑ پر جا کر کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں, سر پر بار ہے, میں کیا کروں. پھر دے دیا. پھر اگلے موڑ پر ملا تو نظام الملک نے اشرفی کی تھیلی پکڑاتے ہوئے کہا لے بوڑھے, سبزی فروش, مفلوج, لڑکیوں والے, غازی, جتنی بھی تیری شکلیں ہیں ہر شکل میں تو لے لے آج. تو اسے اندازہ ہوتا ہے اس واقعے سے کہ واقف ہونے کے باوجود بھی وہ دیا کرتا تھا. ایسے وزراء عوام میں گھوم پھر کر کے
عوام کو دینے والے جہاں پر بن جاتے ہیں وہاں پر فراڈ اور وہاں پہ ناانصافی ایسے ہی کم ہو جاتی ہے. ہر شخص اس کے پاس پہنچ سکتا تھا اور یہاں تک تھا کہ کسی وقت بھی لوگ پہنچ سکتے اس کے پاس. باطنی فرقہ آپ جانتے ہیں کہ باطنی ایک فرقہ تھا اور حسن ابن صباح اس کے بارے میں پڑھا بھی ہوگا اور ناولیں بھی اس کے اوپر لکھی گئیں. 3 لوگ تھے. پچھلے سیزن میں یہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا. ہارون رشید کے زمانے میں 3 لوگ تھے اور 3 لوگوں نے بغداد میں آ کر کے تعلیم حاصل کی. تعلیم جب مکمل ہونے کے قریب آئی, نہیں جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تو تینوں نے معاہدہ کیا کہ ہم معاہدہ کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد جو لیڈر بنے گا, جو آگے بڑھے گا, وہ دوسروں کی مدد کرے گا. اور تینوں جو ہیں پڑھ کر اپنے اپنے گاؤں چلے گئے. ان تینوں میں سے ایک تھا نظام الملک توسی. یہ بادشاہ کے یہاں الپ ارسلان کے یہاں اس کو مقام ملا اور اس نے موقع پاتے ہی اپنے دونوں ساتھیوں کو ڈھونڈ ڈالا اور دونوں ساتھیوں کو بلایا اور دونوں ساتھیوں کو بڑا مقام دیا. اس میں سے حسن ابن صباح بھی تھا. ایک ساتھی حسن ابن صباح تھا اور اس نے کچھ دنوں بڑا اچھا کام کیا, یہاں تک کہ اس نے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے اپنے آپ کو بادشاہ کے اتنا قریب کر دیا کہ بادشاہ کا مصاحب کہا جانے لگا. اور چال چلتے ہوئے اس نے جو رجسٹر تھا اس میں بہت چھیڑ چھاڑ کر دیا. لیکن نظام الملک توسی اتنا ذہین تھا کہ سوالات کے جوابات کے اندر اس نے اسی ترتیب کے ساتھ جوابات دیے جس کی وجہ سے بادشاہ حسن ابن صباح کو سمجھ گیا اور اس کو وہاں سے بھگایا. اس نے بعد میں حسن ابن صباح کے ہاتھوں ہی نظام الملک توسی شہید ہوئے. اور تیسرے جو ساتھی تھا اس کا نام تھا عمر خیام. نظام الملک توسی نے ہی بلا کر کے ان کو کام پہ لگا دیا, تم کو جو کام کرنا ہے کرو, حکومت کی طرف سے تمہیں اسکالرشپ گرانٹ ملتی رہے گی. تو یہ نظام الملک توسی کا کردار تھا. اور اسی کا اثر جو ہے سنجر کے اوپر پڑا. سنجر جو تھا بہت ہی نیک, علماء کا اتنا احترام کرتا تھا, اولیاء اللہ سے عقیدت رکھتا تھا کہ اسی کے زمانے میں خراسان اور کا ایریا بڑے بڑے مدرسے قائم ہو گئے. بادشاہ لٹایا کرتا تھا اس کے لیے. اور اسی طرح مسجدوں کو دینا, یعنی عوامی کام اس کا بہت تھا. بہت دنوں تک ان لوگوں نے 1194 تک انہوں نے حکومت کو سنبھالے رکھا اور حکومت اس طرح سے سنبھالا کہ ان لوگوں نے 3 دارالحکومت چینج کیے. جو یعنی دارالسلطنت ہوتی ہے, کیپٹل سٹی جو ہوتا ہے, 3 چینج کیے. تغرل نے عراق کے شہر رے میں, الپ ارسلان جو اس نے مرو میں, اور اسی طرح سے سنجر نے اصفہان میں بنایا. لیکن کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوا, ورنہ حکومت کا جو کیپٹل سٹی چینج ہوتا ہے تو بہت کچھ چینج ہو جاتا ہے. محمد تغلق کا واقعہ آپ سب کو اچھی طرح سے معلوم ہے. مگر انہوں نے جس انداز سے سسٹم کو ڈیولپ کیا تھا, اس سسٹم کا ڈیولپمنٹ جو ہے ان کو بہت فائدہ دے کر کے گیا. یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے جس انداز سے حکومت کیا تھا اور جس انداز سے عوام کے لیے انہوں نے کام کیا تھا, اور علم کی اور ادب کی جیسی سرپرستی تھی کہ علامہ اقبال کے کلام میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے. یا سنجر و تغرل کا آئین جہاں گیری, یا مرد قلندر کے انداز ملوکانہ. تغرل اور سنجر یہی ہے کہ تغرل حکومت کو قائم کرنے والے, سنجر جو ہے بعد کے بادشاہوں میں, اس کے بعد سے پھر حکومت جیسے ختم ہوتی ہے ویسے ختم ہوتی رہی. ان کے زمانے میں امام غزالی, عمر خیام, عبد القادر جیلانی اور بڑے بڑے یہ بزرگان دین جو آئے, جن کا تذکرہ انشاءاللہ یہ سیشن پورا ہو جائے تو الگ سے کرنا بہت ضروری ہے کہ جس زمانے کے اعتبار سے انہوں نے کتابیں لکھی اس زمانے کی سائیکالوجی کیا تھی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے فلسفی کو اسلامی تناظر میں ڈھالا, یونان کے فلسفے کو کیسے انہوں نے فلٹر کر کے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق پیش کیا. نسخہ کیمیا, احیاء العلوم جو آج فلسفی کی اور اسلامک تھاٹ کی, اسلامی فکر کی سب سے بڑی کتاب تصور کی جاتی ہے, کس حالات میں انہوں نے لکھا. اور اسی زمانے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے, انہوں نے کس انداز سے کام کیا اور کیسے آنے والے فتنے اور مسائل کو انہوں نے روکا. یہ سب کے سب چیزیں جو ہیں اسلامی فکر اور تھاٹ کے تعلق سے جاننے کی ہیں, اور تاریخ کے ساتھ ساتھ جانا جائے تو اس کے اثرات دوسرے مرتب ہوتے ہیں. اب جب ان کا زمانہ ختم ہوا تو جب زمانہ ختم ہوا تو بہت دوسری حکومتیں بھی قائم ہوتی رہیں. علامہ اقبال نے حکومتوں کے
उरूज और जवाल की भी दास्तान को एक शेर में बयान कर दिया है। आतुश को बताता हूं तकदीर उमम क्या है, आतुश को बताता हूं तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सिना अव्वल ताउस और रुबाब आखिर। ताकत की बुनियाद पर हुकूमतें छा जाती हैं और फिर जब उन हुकूमतों के नुमाइंदे ताउस और रुबाब पीने खाने नाचने और नाचने वालियों में मस्त हो जाते हैं तो हुकूमत खुद ब खुद चली जाया करती। तो ऐसे ही इनके साथ भी हुआ। उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे खानदानों ने हुकूमत कायम की, लेकिन उनमें से एक तबका ऐसा निकला जिसने इस्लाम की बड़ी हिफाजत की। उसी में से मलिक शाह सल्जुकी का तुर्की गुलाम आका सनफर था, जो मलिक शाह का हाजिब यानी पर्सनल असिस्टेंट था। ये भी तुर्क थे। दूसरे भी छोटे छोटे खानदान थे, लेकिन उन्वान चूंकि तुर्की चल रहा है इसलिए ये उन्वान ले लिया गया। वह हल्ब और शाम और इराक की हुकूमत पर उसको मामूर किया गया था, गवर्नर बनाया गया था। सन 521 में उनके बाद उनका बेटा इमादुद्दीन इराक का हाकिम मुकर्रर हुआ। इसी साल उसने मौसिल, संजार और जजीरा और हर्रान को भी अपनी हुकूमत में शामिल किया। जब ये तुगरल हुकूमत कमजोर हुई, तुगरल हुकूमत संजर और तुगरल हुकूमत कमजोर हुई, तो इसके बाद से इन लोगों ने अपनी आजाद एक खुद मुख्तार हुकूमत कायम कर लिया। यही वो वक्त था कि जिस वक्त सलीबियों ने बैतुल मक़दिस पर कब्जा कर लिया था। इमादुद्दीन ने भी बड़ी लड़ाइयां लड़ी और रोमियों और ईसाइयों के खिलाफ बहुत मुज़ाहमत की और बड़ी नेक नामी आलम इस्लाम में हासिल की। इमादुद्दीन की हुकूमत के बाद शाम की हुकूमत उनके बेटे नूरुद्दीन को मिली। ये जंगी कहे जाते थे, इमादुद्दीन जंगी और नूरुद्दीन जंगी। नूरुद्दीन जंगी के वाकयात तारीख की किताबों में है और इसके पहले कई मरतबा वो तस्करा आ चुका है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक को यहूद से कैसे बचाया था इन्होंने। है आपके जहन में वो वाकया है, फिर से न दोहराए ताकि वक्त न जाए। शाम से मदीने आए और मदीने में आकर के जो किरदार उन्होंने अंजाम दिया, जाहिर सी बात है कि हुजूर की ख्वाब में जियारत ऐसे वैसों को नहीं होती। वो पाकबाज से तभी तो जियारत हुई और हुजूर ने उन्हें हुक्म दिया कि मुझे इनसे बचाओ, और इन्होंने आकर के बचाया। इसी खानदान की एक शाख थी दौलत अय्यूबिया। इमादुद्दीन जंगी के खानदान में तकरीबन 125 बरस तक हुकूमत और सरदारी कायम होने लगी। दौलत अय्यूबिया, इनमें इमादुद्दीन जंगी ने कुर्दिस्तान के रहने वाले एक कुर्द सरदार अय्यूब बिन शादी को शहर बालबक का मुहाफिज हाकिम अपनी तरफ से मुकर्रर किया था। यह गुलाम खानदान था। आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े सरदार हो गए। नूरुद्दीन जंगी के बाद से चूंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, हुकूमत आगे नहीं जा सकी, लिहाजा यही खानदान था जो आगे बढ़ करके डोमिनेट कर सकता था। तो ये खानदान आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके हुकूमत संभाला और आलम इस्लाम को इसने मुत्तहिद किया। तो दौलत अय्यूबिया के नाम से ये खानदान मशहूर हुआ। अय्यूब का एक छोटा भाई शेर कोह था। इमादुद्दीन के फौत हो जाने के बाद जब नूरुद्दीन जंगी महम तख्त नशीन हुआ तो शेर कोह के हिम्स और हिबा की हुकूमत अता कर दी। शेर कोह की काबिलियत और बहादुरी का अंदाजा करके नूरुद्दीन ने अपनी फौज में शेर कोह को सिपहसालार बना दिया। और जब नूरुद्दीन जंगी ने शेर कोह को मिस्र की तरफ भेजा तो उसने अपने भतीजे सलाहुद्दीन अय्यूबी को वहां पर जिम्मेदार बनाया और वहां पर दौलत अय्यूबिया कायम हुई। और बहुत जल्दी जंगी हुकूमत खत्म होने के बाद मिस्र और शाम के पूरे इलाके शामिल हो गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी की हुकूमत दौलत अय्यूबिया के नाम से जानी जाती। अब यहीं से तारीख शुरू होगी बैतुल मक़दिस की, और यहीं से तारीख शुरू होगी सलीबी जंगों की। तो अब तक जितनी बात थी आपके जहन में यह खाका आ चुका होगा कि खिलाफत अब्बासिया जब कमजोर हुई 11वीं सदी के अंदर, और उस कमजोरी के नतीजे में छोटी छोटी बहुत सारी हुकूमतें कायम हुई, लेकिन उन हुकूमतों के अंदर इस तुर्क खानदान ने किस तरह से आकर के आलम इस्लाम को ऐसे वक्तों में बचाया कि अगर अल्लाह का निजाम है ये, अगर ये हुकूमत न कायम हुई होती तो 1050 से लेकर के 1097 के दरमियान में जो क्रूसेड वॉर्स का सिलसिला शुरू हुआ था उसमें आलम इस्लाम बिखर के खत्म हो गया होता, बचा ही ना होता। ना चंगेज की जरूरत पड़ती, ना हलाकू की जरूरत पड़ती। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इस नौ मुस्लिम खानदान के जरिए से देखिए किस तरह से आलम इस्लाम की हिफाजत करवाया और
علماء کی اور تعلیم کی ترویج کس تیزی کے ساتھ ہوئی۔ اسی کے بعد جب صلاح الدین ایوبی کا تذکرہ آیا تو اس کے بعد سے اب ہمارے سامنے دو عنوان الگ الگ سمت اختیار کرتے ہیں۔ ایک عنوان جاتا ہے خود صلاح الدین ایوبی کی پرسنالٹی اور شخصیت کے بارے میں کہ صلاح الدین ایوبی ایک عام انسان، ایک غلام خاندان کے تعلق سے تعلق رکھنے والے، ان کا کیا کردار تھا کہ آج یورپ کا بھی بڑا پڑھا لکھا طبقہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ جو کردار انہوں نے ادا کیا تھا اس کردار کا موازنہ بڑی بڑی حکومتوں کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو صف اول کے مجاہدین میں اور بادشاہوں میں لا کر کے شامل کیا جاتا ہے، جن کا سلسلہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ملتا ہے۔ دوسرا عنوان نکل کر کے آتا ہے کہ یہ کروسیڈ وار سنتے ہیں، بیت المقدس کا لفظ سنتے ہیں، آج کلیش کے سارے معاملے ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے پھر یہ؟ تو صلاح الدین ایوبی کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کے مطلب جو پہلا جمعہ ہوگا دسمبر کے مہینے میں، اس میں انشاءاللہ لایا جائے گا کہ ان کی شخصیت کی خصوصیات کیا تھی۔ وہ لاتے ہوئے پوری صلیبی جنگوں کی داستان آپ کے سامنے لائی جائے گی۔ آج ہم یہ دیکھ لیں کہ یروشلم اور بیت المقدس کیا چیزیں ہیں اور اس کی اہمیت کیا چیز تھی۔ ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے 3 بڑی کتابی قومیں پیدا ہوئیں۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، ان کی نسل سے امت محمدیہ قرآن کی حامل امت پیدا ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے اولادوں میں سے یہودیت اور عیسائیت پیدا ہوئی۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ ابن عمران ابن قاہس ابن یسہر ابن لاوا ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے تقریباً 350-400 سال کے بعد 600 سالوں کے بعد اسی خاندان میں سے جو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا لاوا ابن یعقوب کا جو خاندان تھا، اسی خاندان میں سے ناصرہ یا نصرانہ کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس کی نسبت سے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ اس سے پوری کرسچینٹی اور عیسائیت، اور ان تینوں کے ہاں بیت المقدس کی اہمیت دینی نقطہ نظر سے برابر ہے۔ یہود کی اس لیے کہ پوری یہود اور بنی اسرائیل کے پہلے کے اور بعد کے انبیاء کا محور اور مرکز بیت المقدس تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت وہاں پر، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت وہاں پر، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان، ان کے نانا اور ان کا خاندان بنو معسان کہا جاتا تھا۔ بنو معسان جو تھا بیت المقدس کا مجاور تھا، یعنی خدمت گزار تھا، اور وہیں سے نکل کر کے نصرانہ کے مقام پہ آیا، اور وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے یہاں یہ اس کی اہمیت ہے۔ اور مسلمانوں کے نزدیک اہمیت اس لیے کہ اصل وارث مسلمان ہیں، کیونکہ وہ تمام نبیوں کے وارث ہیں۔ ان کے عقیدے کا ایک حصہ ہے کہ جب تک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانیں گے، تمام انبیاء کو اللہ کی طرف سے مرسل نہیں مانیں گے، تب تک ان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اسلام کا سلسلہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور تمام نبیوں نے اسلام کی دعوت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اس کو مکمل کیا، یہ فرماتے ہوئے کہ اسلام کی خوشنما عمارت میں میری مثال ایسی ہے کہ ایک اینٹ بجی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ عمارت ادھوری نامکمل تھی، میں وہ اینٹ ہوں جس کی وجہ سے یہ عمارت مکمل ہو گئی، اب قیامت تک یہ درخشاں باقی رہے گی۔ یہ حصہ حدیث کا نہیں ہے، پہلے والا حصہ حدیث کا۔ اور پھر اس سے بڑی خصوصیت کہ جب نبیوں کی وراثت ہمارے پاس ہے تو نبیوں کے تمام مقامات کے حقدار ہم سب سے زیادہ ہیں۔ دوسری بڑی خصوصیت کہ شروع کے 14 سال 6 مہینے 14 سال 6 مہینے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اب 14 سال 6 مہینے ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 13 سال مکے والا بھی لے لیا ہم نے، اور 1 سال 6 مہینہ، یہ بھی نہیں، 1 سال 6 مہینہ غلط ہے، 17 مہینے پورے، 1 سال 4 مہینے، تو 14 سال 4 مہینے اب مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس کے زیادہ حقدار ہے۔
پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا لقب جو ملا وہ بیت المقدس میں ملا. جب معراج میں جاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی، وہاں پہ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جمع فرمایا اور وہاں امامت فرمائی، تو ہم سب اس کے زیادہ حقدار ہیں. اور اسی حق کی وجہ سے بیت المقدس عالم اسلام کا حصہ رہا، اور یہی تینوں حق کی وجہ سے آج سارا کا سارا کلیش ہو رہا ہے، اور عظیم اور قدیم شہروں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے. اس کی تاریخ پر آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اور اسی پر آج کا یہ سیشن ختم کیا جائے گا. ہم سب دیکھ رہے ہیں یہاں پر دو تصاویر دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر جو نظر آ رہا ہے، نیچے جو ایریا نظر آ رہا ہے، ایک گنبد یہاں نظر آ رہا ہے اور ایک دوسرا پیلے رنگ کا ادھر نظر آ رہا ہے، جس کو بڑا کر کے اوپر دکھایا گیا. یہ جو گنبد ہے جو پیلا ہے، جس کو تصویروں میں عام طور پر بیت المقدس دکھایا جاتا ہے، یہ بیت المقدس نہیں ہے. دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، بیت المقدس بھی اور بیت المقدس بھی. بیت المقدس یہ نہیں ہے، اس کا نام ہے قبۃ الصخرہ. یہ خلیفہ عبد الملک ابن مروان نے اس کو بنوایا تھا. یہ وہی مقام ہے جہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی تھی، اور یہیں پر وہ چٹان ہے جس چٹان پہ براق کو باندھا گیا تھا، اور یہیں سے معراج کا سفر شروع ہوا تھا. تو اس کے عزت اور احترام کے اندر اس کو خلیفہ عبد الملک ابن مروان نے اس کو اپنے دور حکومت میں، اموی حکومت میں بنوایا تھا. لیکن بیت المقدس کی اصل جگہ جو ہے، اور اصل جو بیت المقدس ہے، یہ ہے جس کو زیادہ پیش نہیں کیا جاتا. اور یہاں سے لے کے یہاں تک کے علاقے کے درمیان کی جو لڑائی ہے، یہاں پر ٹیمپل آف سلیمان یعنی ہیکل سلیمانی کے جو تعمیر کرنے کا جو منصوبہ، جو پلان ہے، وہ انہی علاقوں کے اندر لڑائیوں کا ہے. اور یہیں پر قریب میں اسی کے پیچھے یہاں پر دیوار گریہ بھی ہے، جو یہود کا مبارک مقام ہے. اور یہیں پر یہود آ کر کے اپنے اس تابوت کو تلاشتے ہیں، کافن جس کو کہتے ہیں نا، تابوت. تو تابوت سکینت کہا جاتا تھا. تابوت سکینت کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے کہ جب سیدنا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بادشاہ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کے اوپر بھی حکومت دی تھی. سورہ نمل پڑھیے تو اس میں آپ کو تفسیر مل جائے گی. تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو مکہ مکرمہ میں اونچا کیا، اور پھر شام یعنی فلسطین میں آ کر کے وہاں پر بھی ایک عبادت خانے کی بنیاد رکھی، جو بعد میں چل کر بیت المقدس کے نام سے مشہور ہوا. دونوں کے بنیاد رکھنے والے، خانہ کعبہ کی خیر بنیاد تو تھی، اس کی بنیاد کو اونچا کیا. اس کی بنیاد رکھنے والے ابراہیم علیہ السلام، لیکن اس کی بنیادوں پر عمارت تعمیر کرنے والے آغاز کیا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن اس کو مکمل کیا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو مکمل کرنے کے بعد ایک اور عبادت خانہ تعمیر کیا جس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور قرآن میں تذکرہ ہے کہ جنوں سے کام کروایا گیا تھا اس کے اندر. اور اس میں ایک سبق بھی دیا گیا عوام کو کہ عوام میں یہ عقیدہ مشہور ہو گیا تھا کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نگرانی کرتے تھے اسی کے دریچے سے کہ وہاں پہ کام یہ برابر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اور اسی درمیان میں وہ لاٹھی سے سہارا لے کر کے کھڑے تھے اور روح ان کی قبض ہو گئی. دریچے سے دکھ رہا تھا کہ سلیمان تاک رہے ہیں جنوں کو، اور وہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے. کام ہوتے ہوتے ایک دن اچانک دھڑام سے وہ گر گئے. لوگ دوڑے تو پتہ یہ چلا کہ ان کی روح قبض ہو چکی ہے، اور دیمک نے لاٹھی کو کھا لیا تھا. جب لاٹھی کو دیمک نے کھا لیا، لاٹھی جب گری تو یہ بھی گر گئے. لوگوں کے درمیان میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہم جھوٹے ہی عقیدہ اپنا خراب کیے ہوئے تھے. اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو پتہ نہ چل جاتا کہ کب ان کا انتقال ہوا ہے. تو یہ سارے واقعات اسی سے جڑے ہوئے ہیں. اور یہیں پر پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم ہونے انتقال کے بعد حکومت دو حصوں میں بٹ گئی. ایک سامریہ کے نام سے حکومت قائم ہو گئی اور ایک اور حکومت قائم ہو گئی. یہیں کہ آپس کی کلیش اور آپس کی لڑائیوں کے درمیان میں تابوت سکینت غائب ہو گیا. تابوت سکینت کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے ساتھ ساتھ جو دو تختیاں تھی جس پر 10 کمانڈمنٹس لکھے ہوئے تھے وہ بھی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کا کچھ سامان تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا کچھ سامان تھا، وہ غائب ہو گیا. اور یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ جب یہ ہمارے درمیان سے جب غائب ہوتا ہے ہماری شامت آ جاتی ہے، ہم ذلیل ہو جاتے. پھر بعد میں حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، حضرت حزقیل علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، جن کے ذریعے سے جو ہے واپس لایا گیا.
7वीं सदी 6वीं सदी कबल मसीही में बुख्त नस्सर ने बाबिल से आकर के इस पूरे इलाके को तबाह कर दिया। इस पूरे इलाके को तबाह कर दिया, यहां तक कि बैतुल मक़दिस की बुनियादों को भी कुरेद करके फेंक डाला। वहीं पर ताबूत सकीनत जो गायब हुई तो हमेशा के लिए गायब हो गई, अब तक नहीं मिली। यहीं पर जब बुख्त नस्सर ने यहां पर तख्त ताराज जब किया था, उसके बाद से एक तहरीक उठी थी जिसको मकाबी तहरीक कहा जाता है, वो एक अलग हिस्ट्री है। यहीं पर जब इस बैतुल मक़दिस का जो मुजाविर खानदान था, वही खानदान बनु मासान नासरा चला गया, तो उसी में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बाद में पैदा हुए वहां पर। तो दीवारे गरिया के पास आज भी जाकर के ताबूत सकीनत के लिए रोते हैं, दुआएं करते हैं और आसपास खुदाइयां इसी मकसद के तहत करते हैं ताकि वो बकिया चीजें हमें मिल जाएं। जिस दिन मिल जाएंगी उस दिन जो है हमारा उरूज हो जाएगा। ये एक हिस्ट्री है और एक इसका बैकग्राउंड है। अब आइए देखिए कि यरूशलेम का जो शहर था वो कैसे कैसे कहां से कहां पहुंचा। 5000 BC 5000 कबले मसीह, माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक, माहिरीन आसार कदीमा मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जो लोग कदीम चीजों खुदाई करते हैं, 7000 साल कबल भी यरूशलेम में इंसानी आबादी मौजूद थी उनके कहने के मुताबिक। इस तरह ये दुनिया के कदीम शहरों में से एक शहर है। जाहिर सी बात है कि जब हजारों नबी वहां पर आए तो फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ही हम जमाने देखें तो 5-5,500 साल तो ऐसे ही बन जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीख हम देखें तो 5-5,500 साल की तो ऐसे ही बन जाती है। 1000 साल कबल मसीह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शहर को फतह करके अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया। आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आप तस्करा पढ़िए जिसमें अमालका कौम से क्लैश का तस्करा मिलता है। जब ये वादी सीना में भटक रहे थे, उसके बाद से जब शहर में दाखिल होने का वक्त आया था, उन वाकयात में पढ़िए तो वहां पर यह बात पता चलती है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अमालेका कौम का क्लैश बहुत चला। वही कौम थी जिससे लड़ने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो उनके साथियों ने, बनी इसराइलियों ने कहा कि इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला, कि आओ जाओ मूसा तुम और तुम्हारे अल्लाह मियां लड़ो, हम यहीं बैठे हुए हैं। यह तस्करा उसी से मिलता है। उसी बाद में आगे चल करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो फौज थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद हजरत हारून उसके नुमाइंदा हुए, हजरत हारून के बाद हजरत यूशा हुए। उसी में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक सिपाही थे। जो तालूत नाम के बादशाह थे, उनके अंडर में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे और बड़ा मुकाबला हुआ अमालका से, जिसका नाम, उसके बादशाह का नाम था जालूत। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया। बड़ा नाम हो गया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बहादुरी और नेक नामी का। बाद में तालूत बादशाह लावल बेटी सिर्फ थी तो तालूत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दामाद बना लिया और तालूत के इंतकाल के बाद से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह भी बने और नबी भी बने। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पहले ऐसे नबी हैं जिनको बाकायदा बादशाहत दी गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो मिस्र के एक छोटे से हिस्से में अजीज मिस्र कुछ दिनों के लिए बने, लेकिन बाकायदा जो पूरी बादशाहत दी गई वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दी गई। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत के साथ साथ जबान उनको बहुत प्यारी दी गई कि जब वो हम्द व सना करते थे तो परिंदे भी आके उनके आसपास बैठ जाया करते थे। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत इस उम्मत में भी ले ली गई। सबसे पसंदीदा सुन्नत मानी जाती है कि कोई शख्स अल्लाह वाला ये तय कर ले कि मैं अल्लाह के वास्ते मैं रोजा पाबंदी के साथ रखूंगा, तो उसको इस बात की इजाजत है कि रोज रोजा न रखे, एक दिन छोड़े एक दिन रखे। उसको सौमे दाऊदी कहा जाता है। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 1000 कबल मसीह इस शहर को अपनी दारुल सल्तनत में बनाया। 960 कबल मसीह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम में माबद तामीर करवाया जिसको हैकल सुलेमानी कहा जाता है। 579 कबल मसीह बुख्त नस्सर ने शहर को ताराज करके यहूदियों को मुल्क से बाहर भगा दिया। 539 कबल मसीह में नज्जाशी हुक्मरान सीरियस या साइरस कहा जाता है, उसने यरूशलेम पर कब्जा करके यहूदियों को वापस आने की इजाजत दी। 30 ईस्वी में रूमी सिपाहियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की कोशिश की। यही वो यरूशलेम का एरिया था और इसी इलाके के अंदर सन 638 में सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में यह शहर आलम इस्लाम का हिस्सा बन गया। सन 691 ईस्वी में उमवी हुक्मरान अब्दुल मलिक ने कुब्बतुस सखरा तामीर करवाया जो आज भी मौजूद है। 1099 में मसीही सलीबियों ने शहर पर कब्जा कर लिया। यही 11वीं सदी जहां पे सल्जूकी तुर्क का तस्करा अब यहां पे आकर के जुड़ता है। 1187 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों को शिकस्त देकर के शहर से निकाल दिया।
یہی جو دورانیہ اس کا تذکرہ اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہوگا کہ کس طرح سے معاملہ پیش آیا اور کیسے انہوں نے کردار ادا کیا۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے سن 638 عیسوی میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بازنطینیوں کو شکست دے کر اس شہر پر قبضہ کیا تھا۔ مسیحی دنیا میں یہ واقعہ عظیم ثانی کی حیثیت رکھتا ہے۔ سن 1096 میں پوپ اربن دوم نے یورپ بھر میں مہم چلا کر مسیحیوں سے یہ اپیل کی کہ وہ یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کرنے کے لیے فوجیں اکٹھے کریں، اور اس کے لیے جو کنونسنگ چلی، موٹیویشن کا جو دور چلا، اس کے لیے صلیب رکھ کر کے ملاقاتیں کی گئیں، اس لیے اس جنگ کو صلیبی جنگ کہا جاتا ہے۔ اور یہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے ہوا تھا کہ عالم اسلام ٹکڑے ٹکڑے میں بٹا ہوا تھا اور ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، باہر سے مدد لے رہے تھے، اور آپس کے علاقے وہ کہتے تھے کہ بھائی میں مدد کرنے کو تیار ہوں، یہ علاقہ مجھے دے دینا۔ اس طرح سے وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ نتیجتاً 1099 میں عوام، عمرا اور بادشاہوں کی مشترکہ فوج یروشلم کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 90 برس کے بعد شہر کو آزاد کروایا۔ انہوں نے 1517 سے لے کے 1917 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا۔ ابھی آپ نے دیکھا 1187 1187 سلطان صلاح الدین ایوبی نے لے لیا، پھر اس کے بعد یہ ایوبی حکومت، پھر اس کے بعد بغدادی حکومت، مسلمانوں حکومتوں کے درمیان میں یہ رہا۔ بعد میں جب عثمانی سلطنت بنی تو عثمانی سلطنت کے حصے میں رہا، اور عثمانی سلاطین نے شہر کے انتظام و انصرام کی طرف خوب توجہ کی۔ انہوں نے شہر کے گرد دیوار تعمیر کی، سڑکیں بنائی، ڈاک کا نظام قائم کیا، جبکہ 1892 میں انہوں نے یہاں ریلوے لائن بھی بچھایا۔ عثمانی خلفاء نے کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں تاریخ اس موڑ پر آتی ہے کہ انہوں نے اتنا اہتمام کیا تھا کہ ابراہیم بادشاہ 18ویں صدی کے اندر عثمانی سلطنت کے بادشاہ تھے، پھر اس کے بعد عبد الحمید ثانی، ان پر دباؤ پڑتا رہا اس لیے کہ مرد بیمار کہے جاتے تھے۔ اس وقت ترکی مرد بیمار کہا جاتا تھا، خاص طور پر 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے شروع میں جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی، اور اسی زمانے میں ینگ ترک نام کی ایک قیادت ابھر رہی تھی، جس میں مصطفیٰ کمال پاشا نام کا لیڈر اور قائد ابھر کر کے آیا تھا، جس نے 1923 کے اندر خلافت کو ختم کر دیا تھا۔ ترکی مرد بیمار کہا جاتا تھا۔ ایسے عالم میں بھی سلطان عبد الحمید لکھتے ہیں 1914 کے اپنے ایک لیٹر میں کہ مجھے 1907 کے ایک لیٹر میں کہ مجھے معزول اس لیے کیا گیا کہ یہود بار بار مجھ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ فلسطین کی زمین مجھ کو لیز پر دے دی جائے، اس کے عوض میں چاہے جتنا مطالبہ کریں ہم دینے کو تیار ہیں۔ تو میں نے جواب میں ان کو لکھا کہ یہ میری نہیں، میرے عوام کی زمین ہے، تم پورے کرۂ ارض کا بھی سونا میرے قدموں میں ڈال دو گے تو میں نہیں دے سکتا۔ سب کو عام آنے کی اجازت تھی، مگر انہوں نے پاسپورٹ لگا دیا تھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ حالات بدلے، اور 1917 میں 1914 سے لے کر کے 1919 کے درمیان میں فرسٹ ورلڈ وار چلی۔ اسی بیچ میں ایک الگ سی داستان ہے، وہاں نہ جانا مناسب ہے کہ پہلے عثمانی سلطنت نیوٹرل تھی، کنارے تھی، نہ ادھر سے تھی نہ ادھر سے تھی، نہ جرمنی کے ساتھ تھی نہ اتحادیوں کے ساتھ تھی، نہ اٹلی کے ساتھ تھی نہ برطانیہ کے ساتھ تھی۔ لیکن ایسا سسٹم بنایا گیا، ایسا کھیل کھیلا گیا کہ پوری دولت تو عثمانی سلطنت کے پاس تھی، اور عثمانی سلطنت کو کودنا پڑ گیا، اور اس کودنے کے بعد جو لٹا اور لٹایا صرف عثمانی سلطنت نے۔ صلح ہو گئی، لیگ آف نیشن قائم ہو گیا۔ صلح ہونے کے بعد نقشہ بچھا کر کے بندر بانٹ کیا گیا عالم اسلام کا۔ اس طرح سے کیا گیا کہ کہہ دیا کہ فلاں کا گھر جو ہوگا اس میں وہ آئے گا، یہ اس کے گھر میں جائے گا، مجھ سے مطلب نہیں ہے۔ اس طرح سے بندر بانٹ کیا گیا تھا، اور اتنا تاوان لادا گیا کہ عثمانی سلطنت کی کمر ٹوٹ گئی، جس کے نتیجے میں یہ خلفاء سنبھال نہیں سکے، اور ڈیموکریسی پھر وہاں پہ آ گئی۔ جنرل ایلن بی یروشلم کے میئر حسین سے 1919 میں شہر کی چابیاں لیتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ لوئڈ جارج نے اس موقع پر لکھا کہ دنیا کے مشہور ترین شہر پر قبضے کے بعد مسیحی دنیا نے مقدس مقامات کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ یہ اسی پیپر کی کٹنگ ہے۔ جیروسلم is rescued by British after 673 years of Muslim rules۔ چابیاں یہ دیتے ہوئے یہ حالات ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد دو حصے ہو گئے۔ جنرل ایلن بی کے قبضے کے بعد شہر 3 دہائیوں تک
برطانوی سلطنت میں شامل رہا اور اس درمیان میں یہودی آبادی دنیا سے آ کے آباد ہونے لگی۔ آخر 1947 میں اقوام متحدہ نے شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی، جس کے تحت نہ صرف فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا بلکہ یروشلم کو بھی 2 حصے کر دیے گئے، جس میں مشرقی حصہ فلسطینیوں کو اور مغربی حصہ یہودیوں کو دے دیا گیا۔ یہی وہ کلیش ہے کہ وہ آبادیاں بڑھاتے ہیں، یہ سمٹتے سمٹتے اتنے سمٹ چکے ہیں کہ نقشے میں سے فلسطین کا نام بھی غائب ہو چکا ہے۔ اب اس کے اگلے برس اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ عرب ملکوں کے لیے بات ناقابل قبول تھی، انہوں نے مل کر حملہ کیا لیکن انہیں شکست ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ 1972 کی عرب اسرائیل جنگ جو تھی، یا اس کو رمضان اور کپور کی جنگ بھی کہا جاتا ہے، اس جنگ کے اندر کیا حالات پیش آئے تھے۔ اس کے بعد اگلے 2 عشروں تک 20 سالوں تک یروشلم کا مشرقی حصہ اردن کے اقتدار میں رہا، یعنی جارڈن، لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے، لیکن سچویشن 2-4 سالوں میں اور چینج ہو چکی ہے۔ اسرائیلی پارلیمان نے 1950 سے ہی یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے، لیکن دوسرے ملکوں نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے احترام میں یروشلم کے بجائے تل ابیب میں اپنے سفارت خانے قائم کر رکھے ہیں۔ پچھلے US پریزیڈنٹ نے فلسطین کے اندر اپنا سفارت خانہ قائم کر دیا۔ تو یہ تھی ایک جھلک اور یہ تاریخ جو یروشلم کی تھی، اس کلیش کی تھی، جس کلیش کی وجہ سے بہت سارے اثرات ہوتے ہیں، تاریخ کے کئی رخ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ عالم اسلام کے اندر عروج اور زوال کی جو داستان ہے، کہاں پہ غلطیاں ہوئی، اسے سبق سیکھ کر کے چاہے چھوٹے سے ہی پیمانے پر ان غلطیوں کو ہم نہ دہرائیں۔ اچھائیاں کہاں کہاں کس انداز کی ہوئی تھی، کن اچھائیوں نے آج ہمارا ساتھ دیا ہے، ان اچھائیوں کو اور بڑھاوا دے، اور اچھائیاں جتنی بڑھائی جاتی ہیں خرابیاں اور برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ یہیں پہ لا کے یہ سلسلہ روکتے ہیں۔ اسی سے جڑا ہوا پھر سے پلٹ کر کے ہم خلافت ایوبیہ اور بیت المقدس کے صلیبی جنگوں کے عنوان پہ جائیں گے۔ وہ عنوان پورا جیسے ہی ہوگا اس کے بعد فوراً ارطغرل اور خلافت عثمانیہ کا عنوان انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح رخ پر سوچنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔